बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब। नाज़रीन, सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर। फस्तायत के इस दौर में, इस माहौल में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान में पहला जलसा हुआ और ये शाहदरा के एक महीने की जलसों की तैयारियों से बड़ा हुजरे में एक कॉर्नर मीटिंग एक बड़े जलसे में बदल गई। अब मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक्स डार्क वेब पर, उसकी भी खबरें आ रही हैं। और तहरीक इंसाफ, आपको पता है ये इस खबर को कैसे अवाम तक पहुंचा सकती है। काजी फायज साहब सरदार तारिक मसूद अपनी, आपको पता है, मर्जी के सहाफ़ी लेकर फोटो सेशन करवा रहे थे कि एक सहाफ़ी बिशारत राजा ने उनके रंग में भंग डाल दी। तफसीर उसकी मैं बताता हूँ। डेरा गाजी खान में बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हुई, वहाँ धमाका हुआ, आवाज़ें आईं। अब ये क्या मामला था, किसे छुपाने की कोशिश थी? अमेरिका में पाकिस्तानी सियासत का राज है। हिलरी क्लिंटन ने शहबाज शरीफ की तरह अजीबो गरीब मंतक पेश कर दी। और नवाज शरीफ की जो वापसी है 21 अक्टूबर की, तारीख क्या है? पार्टी में बड़ी तकसीम क्यों है? क्यों नवाज शरीफ को वापस नहीं आने देना चाहते? जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी अदालत में जमा हुई और शहबाज शरीफ का इंटरव्यू हुआ, उस पर मैं तफसील से बात करूँगा। सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू में मज़ीद तफसीलात आ गई। उस्मान डार के इंटरव्यू के दौरान जो यूनिफॉर्म वाले कौन निकले। और अब मैं सबसे आपको बड़ी बात अगर बताऊँ, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान पैगाम जारी करेंगे और जिसमें सदाकत अब्बासी समेत उस्मान डार, फ़ारूक हबीब, जितने भी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, इस मामले को क्लियर किया जाएगा। ये देखें, जो तकसीम हो रही है इसकी वजह, पार्टी में बहुत से लोग इन्हें, जो लोग हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं पार्टी से बाहर, मेरा अवाम। और इसी से मैं अगर आपको थोड़ी तफसील बताऊँ, देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इसमें अब मज़ीद कुछ और नाम भी आने वाले हैं। और जो सबसे अहम मामलात हैं वो अवाम में, तहरीक इंसाफ के लोगों में एक तकसीम जो नज़र आ रही है बज़ाहिर, कि इंटरव्यू करने वाले क्या गद्दार हैं, क्या ये बिग्गे हैं, क्या ये वफादार हैं। तो ये मामला बड़ा अजीबोगरीब है। जो गिरफ्तार हो रहे हैं और जो इनके साथ मामलात 9 मई से चल रहे हैं, अब जो तफसीलात इन लोगों से अगर आप सुने, जिस तरह इन्हें हाथ पैर बांध के, आपको पता है, अंधेरे में लटकाया भी शायद जाता है, बच्चों को मारने की, कि बीवियों के बारे में इनके वालिदैन से बराह रास्त, मतलब अजीबो गरीब मामलात हो रहे हैं। गदर मची हुई है, सूरज सवा नेज़े पे आया हुआ है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप सुन चुके हैं। अब जो उस्मान डार के साथ हुआ, यकीन करें, हो सकता है बयान भी नहीं किया जा सके। कल वो खुद बताए तो हैरान हो गया आप। सदाकत अब्बासी के साथ जो हो, वो खुद एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा, आपको यकीन नहीं आएगा यही होता रहा। तहरीक इंसाफ के अब जो रहनुमाओं के बारे में ये जो बात है, इनकी वफादारी पे देखे, शक न करें, ये बात हमाद अज़हर ने भी कर दी। लेकिन इमरान खान का पैगाम अब आ जाएगा और अवाम इंशाल्लाह बिल्कुल सुकून में होगी। मुझे उम्मीद है वकला ये मेरी बात सुन रहे होंगे, खान की, तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा भी सुन रहे होंगे जो इस राब्ते में, तो ये पैगाम ज़रूर उन तक पहुँचाएं। मेरा दिल कह रहा है कि इमरान खान इस पर जल्द पैगाम जारी करने वाले हैं। और पैगाम यही होना चाहिए, और हो भी शायद ये कि जितने भी लोग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में इंटरव्यूज़ से लिए जा रहे हैं, इस बयानिए को तबाह करने के लिए इमरान खान की स्टेटमेंट के मामलात को क्लियर करेगी कि इनके बयानात की कोई वैल्यू नहीं है। ये मामला सदाकत अब्बासी तक नहीं, फ़ारूक हबीब तक नहीं, उसके बाद हमाद अज़हर के बाद नहीं, उसके बाद अल्लाह जाने किस किस की बारी आनी है। तो हर हलके में जहाँ तहरीक इंसाफ का मजबूत उम्मीदवार मौजूद है, उसे हटाना इनके लिए अब लाजमी बना हुआ है। और ये पाकिस्तान के हर हलके में ये सिचुएशन है, हर जगह तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मजबूत है। बहरहाल मेरा एक काम था, पैगाम आप जितनी जल्दी हो, आपको पता है, आपको बताऊँ, किसी अगले व्लॉग में खान के पैगाम को भी इंशाल्लाह सुन रहे होंगे हम लोग। अब ये बात याद रखें, देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में, खुदा मौजूद है। अब अगर आप इसकी सदाकत अब्बासी के मामले की इंटरव्यूज़ में जो अपडेट्स सब सामने आ रही हैं वो आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो आदिल शाहजेब साहब हैं एंकर, इनका अगर आप, BBC ने इनके साथ रब्ता करने की कोशिश की, पूछें कि इंटरव्यू में क्या हुआ, किसने करवाया, लेकिन वो आदिल शाहजेब ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। अब इस एंकर के बारे में सब जानते हैं कि जब भी कोई इंटरव्यू स्टेज कराना, शायद कामरान पार्ट 2 है, अलीम खान का इंटरव्यू करना हो, मरियम नवाज़ का करवाना हो, जैसे लोगों को खिदमात देनी हो, तो फिर बदकिस्मती से इन लोगों को हायर किया जाता है। अब ये डॉन इदारे में बैठा, वैसे इसकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात भी अभी हुई हाल ही में। और बाकी इदारों में देखें, डॉन फिर भी प्रोफेशनल इदारा है, उसकी इंतज़ामिया ने इस इंटरव्यू का जायज़ा लिया तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि 5 महीने से लापता सदाकत अब्बासी अचानक इस्लामाबाद 0 पॉइंट दफ्तर में पहुँच जाता है। फिर तहरीक इंसाफ के, आपको पता है, मीडिया सेल ने भी ये बात की कि वो गिरफ्तार उससे पहले कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं, वो एतराफ़ी बयान पर मजबूर किया जा रहा है। और फिर मोहित पीरज़ादा ने, समी इब्राहिम ने, सब लोगों ने इन पर बात की कि तशद्दुद भी हुआ है, चेहरे पर निशानात भी मौजूद हैं, ज़बरदस्ती इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने की कोशिश है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दो। अब वो 10-15 मिनट जब वो बात करने के बाद तकलीफ़ में थे, तशद्दुद ज़ाहिर है, तो इंटरव्यू रोक के बाकायदा चेहरे पर मेकअप भी किया गया ज़ख्मों के निशान छुपाने के लिए। अब इस तरह का मामला उस्मान डार के इंटरव्यू में भी आपको शीशे के पीछे वर्दी में जो लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो बाबर रशीद की छोटी बहन थी शायद। बहरहाल जो भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में कर रहे थे, वो देखें अब मासूम और बेगुनाह ही साबित होंगे। देखें, बंदूक सर पे थी तो पतलूनें भी उतर गईं। माजी में आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले
ساری تفصیل آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا. خیر شیر افضل مروت نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا جس طرح کا بیان عثمان ڈار نے دیا, اس بیان کو تو عدالت میں کوئی پکوڑے بھی نہیں اس کے اوپر رکھتا. قانونی حیثیت اعتزاز احسن بھی بتا چکے ہیں, لطیف کھوسہ بھی بتا چکے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سب کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. ابھی یہ بات عثمان ڈار کی نہیں ہے, لوگ عثمان ڈار کی والدہ کی دلیری کی بات کر رہے ہیں. کل صداقت عباسی کی زوجہ آپ کو الیکشن لڑتی نہیں, پرسوں فرح حبیب کا بھائی ہے اس کی مسز ہوں گی. لوگ نفرت کرتے جا رہے ہیں, لوگ انہیں بلا مقابلہ جتوائیں گے ان کے گھر والوں کو. ووٹ ان کے ڈبوں سے نکلیں گے تو یقین کریں انہیں اس وقت جواب ملے گا کہ زبردستی کے انٹرویو کروانے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا. اب پتہ نہیں کون سا بزرج مہر انہیں یہ منصوبے بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ 2023 میں بھی یا تو یہ اپنی پڑھائی کا نظام تھوڑا بدلیں, اسکولوں میں اکیڈمیوں میں نیا نصاب لے کر آئیں, 1990 سے نکلیں باہر. یہ جب تک اس کیفیت سے نہیں نکلتے انہیں سمجھ نہیں آئے گی. انہیں بدلنا تو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے. عقلمند یہ اتنے ہی ہیں جتنے عقلمند لوگوں کو لا رہے ہیں. ابھی دیکھیں شہباز شریف کی میڈیا پریس کانفرنس لائیو دکھا رہے تھے تمام چینلز پر. اشتہار انہوں نے پراپرٹی ڈیلنگ کے بند کر دیے اپنے, اور شہباز شریف کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑی قربانیاں دی. عقل کا عالم ان کا بھی دیکھ لیں. ایک طرح تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری سیاست ختم ہو چکی ہے, ہم نے سیاست قربان کر دی. اور یہ اعتراف 6 بڑے چینل پر 6 ٹکرز لگی ہوئی. وہ ٹکرز اگر آپ دیکھ لیں صرف کہ 12 اکتوبر کو مجھے اور نواز شریف کو کئی ماہ کے لیے غائب کیا گیا. وہ کدھر غائب کیا گیا؟ کیا ہم لوگ اس وقت آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ حقیقت سب کو پتہ ہے. ان کی ڈیل آپ کو پتہ ہے 150 بکسوں سمیت خاندان سمیت یہ نکلے. پھر کہتا ہے جی ہم نے جی ایچ کے اوپر حملہ نہیں کیا, ہم نے تو شکوہ نہیں کیا. اب ان سے پوچھیں سپریم کورٹ, ذرا نام سنیں, سپریم سب سے برتر سب سے اعلیٰ عدالت پر قبضہ کیا نواز شریف نے نہیں کیا؟ مشرف کے طیارے کا ہائی جیک کرنے کا کیس کیا نواز شریف کا نہیں تھا؟ اگر یہ ڈیل نہیں تھی تو نواز شریف نے جیل کیوں نہیں کاٹی, اور کون سی جیل کاٹی؟ ان کے معاہدے کروائے گئے سعودی عرب اور لبنان کے وزیر اعظم اس وقت سعد حریری اور وہ وزیر خارجہ نے, دونوں نے باقاعدہ دکھائے یہ معاہدہ ہوا ہے. انہوں نے جیل کا وہی گھسی پٹی پرانی باتیں, وہی ایک کام کی بات نہیں. عمران ریاض کے بارے میں سوال پوچھے, شہباز شریف کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے. مطلب وہ اچھا غائب بھی ہوا پھر واپس بھی آ گیا, لاپتہ ہوا. مطلب نااہلی اور اوپر سے لاپرواہی. متی اللہ جان جب اغوا ہوا تو دیکھیں عمران خان نے ایکشن لیا. منظور پشتین کی پارٹی میں گل علی اسماعیل کو اغوا, اس کے گھر والوں کا معاملہ عمران خان نے حل کروایا. ستور واپس آیا. اب یہ سارا معاملہ دیکھیں, اس میں بڑی میں اہم بات کرنے لگوں آپ کے سامنے. جو باتیں شہباز شریف کہہ رہے کارگل کے حوالے سے کہ کارگل میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا, یہی باتیں نواز شریف کر چکا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے بھی, کہ اس نے شہداء کی کیا توہین نہیں کی کارگل کی. کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا مجسمہ توڑنے کی پاداش میں دیکھیں کہ لوگوں کو گرفتار کیا, درست کیا, ان کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے جو قانون میں موجود. لیکن جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, شہباز شریف پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کارگل کے بارے میں, نواز شریف کہہ رہے ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ شہداء کی توہین کریں. یہ مشرف پر تنقید کرتے ہوئے کہتے تھے وہ شہداء کی میتیں چھوڑ کر بھاگا, انہیں اپنانے سے واپس لینے سے انکار کرتا رہا. نواز شریف کی تقریر اور ریکارڈ موجود ہے ساری باتیں. آج مٹی پتھر اور لوہے کے مجسمے جن لوگوں نے توڑے انہیں سزا مل رہی ہے, لیکن جو شہداء کے خاندان سن رہے ہیں ان کے لیے سورج سوا نیزے پہ کر دیا, زمین ان تحریک انصاف کے لیے تنگ کر دی, انہیں پھولوں میں تولا جا رہی ہے. کون سا دنیا کا قانون؟ یہ قانون کوئی نہیں مانے گا. یہ لوگ کارگل کے شہداء کی توہین کریں تو غلط, وہ مجسمہ توڑیں تو سزا. زندہ انسانوں کو عمران ریاض کو دیکھیں ذہنی معذور کر دیا انہوں نے. وہ ٹھیک ہے بس مجسمہ ٹوٹا قیامت آ گئی, مذمت کرتے ہیں اس کی بھی, ہم دن رات مذمت کرتے ہیں, لیکن ان کی تو مرمت کرے کوئی جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں, یہ دیکھیں نواز شریف پر یہ الزامات خود اسٹیبلشمنٹ لگا چکی کہ جنگ میں چھپے ہوئے تھے. پریس کانفرنس میں ثبوت دیتے رہے ہمیں کہ فوج سے مقابلے کے لیے اسلحے کے 7 ٹرک انہوں نے تقسیم کیے. وزیر داخلہ معین حیدر اس کی تائید کرتا تھا, بلکہ یہ کہتے تھے قبائلی علاقوں سے دہشت گردی کی تربیت بھی نواز شریف دے رہے ہیں. اب وہ کیا کریں, دوبارہ بھی لایا جا رہا ہے, وزیر اعظم بھی بنایا جا رہا ہے. شہباز شریف سے تو یہ پوچھنا چاہیے نا, 16 مہینے حکومت آپ کی تھی, ایک حکومت کا تسلسل ابھی بھی چل رہا ہے. یہ کیسز جو آپ نے معاف کروائے, یہ معیشت آپ نے کیسے تباہ کرائی, یہ پاکستان کا جو آدھا پاکستان اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. 16 مہینوں میں دنیا کی 10 ابھرتی قوتوں میں بڑھنے والا ملک آج سب سے آخر. یہ نواز شریف کے قانونی مسائل حل ہو گئے ہیں, گارنٹیاں مل گئی ہیں. ابھی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی کہ جی دل کا عارضہ بھی موجود ہے, بائی پاس بھی ہوا, انجیو پلاسٹی بھی ہوئی, ابھی چیک اپ ہوں گے, اور لکھوایا بھی برطانوی ڈاکٹر سے, وہ لکھ دیتے ہیں ویسے ہی, آپ کو پتہ کسی بھی جائے وہاں تو عدالت اسے مان جائے گی. اگر پوچھے بندہ آپ اتنے بیمار ہیں, آپ کا سیاست میں کیا کام, آپ کو تو دل ہی کمزور ہے, آپ نے کیسے بیماری کی حالت میں اس بیمار ملک کو جسے آپ نے بیمار کیا کیسے ٹھیک کریں گے. اور انہیں کی طرح وہ امریکہ میں ہیلری کلنٹن بھی بیٹھی ہے, اس کا وہ اتنے بڑے چینل پہ انٹرویو اینکر پوچھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, تو کہتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے لوگوں کو گمراہ کیا, اس نے ہپنوٹائز کیا, پروپیگنڈا کیا, لوگوں کو گھیر لیا اس نے. میں پھر کچھ شہباز شریف کی باتیں میچ کر کے, یقین کریں وہی بات, عمران خان جادو کرتا ہے, گوشت جلاتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے ڈائلاگ, رانا ثناء اللہ کے ڈائلاگ,
خواجہ آصف کہہ رہا ہے نوجوانوں کو گمراہ، نئی نسل کو تباہ کرتے، ایک ایک لفظ ان لوگوں کا ملتا ہے، یہ وہی سوچ، وہی کیپٹل ہل والا، وہی نومی، وہ ساری باتیں وہی۔ ابھی ان کی بیٹی ان کے لیے ہیکر نے ایک دعویٰ کیا کہ آج شام رات 9:30 بجے مریم نواز کی ایک آڈیو اپلوڈ کرے گا، اسٹیبلشمنٹ جس میں ہدایت دے رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو کچل دیں، جیلوں میں بند کر دیں، ان کے خاندان کو ٹارچر کریں۔ 5 منٹ کی تقریباً کوئی آڈیو آنے والی ہے۔ اب اس آڈیو لیکس کا کھیل یہ کھیلتے رہے، آج یہ دیکھیں سامنے آ گئی ان کی اپنی آڈیو۔ کیا عوام تحریک انصاف کی پاکستان سے تعلق نہیں رکھتی؟ کیا یہ انسان نہیں ہے جو آپ کو ووٹ نہ دیں، انہیں آپ کچل دیں، انہیں آپ کرش کر دیں، ان کے خاندان کو، بیوی بچوں کو آپ بالکل رگڑ دیں؟ مطلب پاکستان کی قوم کو ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آڈیو سنیں، اس کے بعد آپ ضرور فیصلہ کیجئے گا۔ نواز شریف کی جو 21 اکتوبر کی انہوں نے تاریخ بھی اسی لیے رکھی ہے کہ 21 اکتوبر 2022 کو خان کو نائل کیا تھا، تو نواز شریف کا ماننا ہے کہ اس تاریخ کو ہم آ کے بتائیں گے کہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے۔ 21 تاریخ کو ہی آئیں گے اور میڈیا کی سرکس شروع ہوگی، 6 گھنٹے پہلے لائیو ٹرانسمیشن ہوگی، پھر اس دن 21 تاریخ کو 24 گھنٹے لائیو ایک ماحول بنایا جائے گا جو نواز شریف آ رہا ہے، مزید پاکستان کی تباہی، معاف کیجیے، معاشی ترقی کرے گا۔ لیکن جو بات نواز شریف کو پتہ نہیں یا بھول رہے ہیں، 1 نومبر سے پاکستان میں موجود افغانیوں کے خلاف 8 ہفتوں کا گرینڈ آپریشن شروع کیا جائے۔ یہ قریبی لوگ جو ان کے نواز شریف کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا حال بے نظیر بھٹو والا ہوگا، کیونکہ حکومت اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شہباز شریف کے مکمل حق میں ہے، آپ کی صرف قربانی چاہیے، بلی چڑھانی ہے، آپ پاکستان مت جائیں۔ ان باتوں میں، تمام باتوں میں یہی کہا جا سکتا ہے، ایک منصوبہ یہ لوگ بنا رہے ہیں، ایک اللہ رب العزت اور آپ کو پتہ ہے کامیاب کس کون ہے۔ لیکن نواز شریف کو سوچنا چاہیے واپس آنے کے بارے میں 4 دفعہ۔ اور کچھ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں عدالتوں کی طرف دیکھیں، عدالتوں کی طرف کیا دیکھیں؟ عدالتیں تو اس وقت مکمل کمپرومائزڈ ہیں۔ ابھی قاضی صاحب کے بارے میں سنا جی بڑے دلیر جج ہیں جی، آج فوٹو سیشن ہوا سپریم کورٹ کے باہر، تو عام طور پہ تو ان کے کورٹ رپورٹر وہی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ قاضی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ بول نیوز چینل کس نے خریدا ہے، مجھے ڈھونڈ کر بتائیں، کھوج کے بتائیں۔ ایک اصلی صحافی وہاں مل گیا، بشارت راجہ۔ اب قاضی فائز صاحب کی عادت تھی عبدالقیوم صدیقی سے، بتی جان سے، حسن ایوب سے، اسد طور سے، وہ ایک گھسے پٹے خوش آمدی سوال پوچھے، آگے پیچھے سارا۔ انہوں نے پوچھا بول نیوز کس نے خریدا ہے، تو اس نے کہا اگر میں جواب دوں تو آپ بس خود نوٹس لیں گے، مجھے اگر انہوں نے اٹھا لیا پھر چراغوں میں تیل نہیں رہا۔ قاضی صاحب نے سر نیچے کرے، اب صحافی جان کہاں چھوڑتا ہے، بشارت راجہ تگڑا صحافی، اس نے کہا جسٹس داراب پٹیل کا ذکر کیا کہ جسٹس داراب پٹیل، تو اس نے سوال پوچھا صحافی نے کہ یہ بتائیں کہ یہ ہم جسٹس جو ہے داراب پٹیل ہو گئے، نیلسن، وہ ان کا نام میرے جیسے دوست جسٹس ہیں، ان کے یہ سارے اب کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو وہ آگے قاضی صاحب، اچھا تم نے شادی کی ہے؟ اس میں مجھے فیصل صاحب بھی یاد آ رہا تھا، منصور کے پروگرام میں جب آیا تو منصور سے پوچھا آپ نے دیوداس فلم دیکھی ہے؟ اس نے پھر منصور کا وہ حال کیا، میں نے کہا میں کو تمہیں ٹچا نظر آتا ہوں، میں جان خطرے میں ڈال کے یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سیریس بات کرنے آیا ہوں، تم پوچھ رہے دیوداس دیکھی ہے؟ قاضی صاحب نے ایسا کام کیا، اس بشارت راجہ سے پوچھا آپ نے شادی کی ہے؟ بہرحال قاضی صاحب تو آپ کو پتہ ہے 2024 ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، ان کے پاس 1 سال ہے۔ اسی طرح سردار طارق مسعود صاحب ان سے پہلے ریٹائر، 11 مہینے یا 10 مہینے، بنا لیں جتنی تصویریں بنانی ہیں۔ ان کے نیچے عدلیہ کا بھی یہی حال ہے، وہ فرق حبیب انصاف کا منتظر ہے، جج نے دروازے پہ چھوٹا سا نوٹ لگا دیا ہاتھ سے لے کے کہ آج مطلب 6 تاریخ کو جج صاحب چھٹی پہ ہے۔ مطلب اس طرح کی عدالتیں ہیں، آپ یقین کریں ایسی ایجادات ہیں یہ کہ 50-50 وہ پرانے پروگرام یاد آتے ہیں۔ بہرحال دفعہ کریں نے سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ دھماکوں کی ڈی جی خان میں آواز آئی، خوف و ہراس تھا، پولیس کہہ رہی تھی کہ ہوائی جہاز کے ساؤنڈ بیریئر، ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اچھا ڈیرہ غازی خان میں اٹامک انرجی کا محکمہ بھی ہے، تو 50 کلومیٹر تک یہ آواز گئی، تو ہندوستانی میڈیا آپ کو پتہ ہے بے بنیاد الزامات بھی لگاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جی کہ جی انہوں نے کوئی میزائل آپریشن کرنا تھا کراچی ساحل سمندر پر، وہ فضا میں پھٹ گیا، اس کو چھپایا جا رہا ہے یہ وہ۔ بہرحال لڑاکا طیاروں کی جانب سے ساؤنڈ بیریئر بریک ہوا، یہ پولیس کہہ رہی تھی کہ جی معمولی بات ہے، پریشان نہ ہوں۔ تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ہندوستانی میڈیا بڑی بڑی خبریں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کر کے چھوٹی چھوٹی خبریں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ جیسے ابھی شادی کی تقریب میں ایمرجنسی میں نکلنا پڑا، بہت سارے لوگوں کو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے، بس وہ شادی کی تقریب ہی بدل گئی۔ تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ بہرحال انشاءاللہ ابھی میرا فردوس شمیم صاحب سے انٹرویو ہے، بڑے دبنگ قسم کے بندے ہیں، تفصیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے وی لاگ میں ان کے ساتھ، تو وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔